کہانی ہے ایک لیڈی کانسٹیبل کی اور قاتل ماں کی۔ لیڈی کانسٹیبل کہانی لکھتی ہے کہ جب وہ اگلے دن تھانے پہنچی ہے تو دیکھتی ہے کہ حوالات میں نیا چہرہ ہے۔ وہ دوسری کانسٹیبل سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتی ہے قاتل ماں ہے، اس شفاق عورت نے اپنے 4 ماہ کے بچے کو قتل کر دیا۔ وہ کہتی دکھنے میں تو بڑی معصوم لگتی ہے۔ اب وہ لیڈی کانسٹیبل نا اس کا جاننا چاہتی ہے کہ سٹوری کیا تھی پیچھے، لیکن کوئی ملاقات نہیں آتی۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں تو ایک اس کا شوہر آتا ہے ملنے کے لیے۔ وہ پوچھتی ہے کون ہے، یہ بتاتا ہے شوہر اس کا۔ وہ سامنے کھڑی ہو گئی، جا کے لیڈیز کانسٹیبل بھی سائڈ پہ کھڑی ہو گئی کہ دیکھتی ہوں کیا باتیں کرتے ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے ان کی۔ وہ فرزانہ سے ملتا ہے، کہتا ہے فرزانہ تم نے مجھ کو کسی کہیں کا نہ چھوڑا، میرے بیٹے کو تم نے قتل کر دیا۔ اب میں جب بھی گھر میں جاتا ہوں ایسا لگتا ہے میرا بیٹا سامنے ہوگا، میرے خواب میں آتا ہے، میرے خیالوں میں آتا ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، مجھ کو نیند نہیں آتی، میں بڑا پریشان ہوں۔ تم کو میں اچھا لگتا نہیں تھا، مجھ کو صاف صاف بولتے میں تم کو طلاق دیتا۔ تم نے جس لڑکے کی خاطر مجھ سے یہ اپنے بیٹے کو قتل کیا تو وہ بھی نہیں ملا۔ تمہیں علی پیار اچھا لگتا تھا، علی سے پیار کرتی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی، مجھ کو بتاتی میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ اب نا لیڈی کانسٹیبل سمجھ گئی کہ لازمی چکر نا عاشقی مشکل چکر ہے۔ اس کا شوہر اس کو کتنی باتیں کرتا رہا، لیکن فرزانہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہی۔ اس کا شوہر چلا گیا۔ اب لیڈی کانسٹیبل اسے کہتی ہے وہ بے شرم عورت، وہ مائیں ہیں تو بچوں پہ قربان ہو جاتی ہیں، تو انہیں اپنے جسم کی حوث پوری کرنے کے لیے اپنے عاشق کی خاطر اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ فرزانہ نے حقارت بھری نظروں سے نا لیڈی کانسٹیبل کو دیکھا، کچھ نہ کہا اسے۔ اور باقی جو وہاں پہ تھی نا حوالات میں جو جیلی قیدی عورتیں تھیں، جب ان کو پتہ لگا کہ اس نے اپنے بچے کو قتل کیا ہے پیار کے چکر میں، وہ بھی نا اسے نا ٹورچر کرتی، اس کے بال کھینچتی، نوچتی، تنگ کرتی، اس کو مارتی پیٹتی۔ اور جب اس کو مارتی پیٹتی تو لیڈی جو تھی نا کانسٹیبل، یہ اپنا دھیان اس طرف کر لیتی اور کہتی اچھا کیا، مارو اس کو، دل دل میں کہتی ہے۔ 2 دن بعد نا اس کی ماں ملنے آئی لڑکی کی۔ وہ کہتی ہے آج کہاں سے ماں پیدا ہو گئی، پہلے تو کوئی بھی نہیں آئی۔ ماں آئی ہے، اپنی بیٹی سے ملاقات کی ہے، بیٹی سے کہتی ہے بیٹا ہماری نا 3 دن بعد نا پیشی ہے عدالت میں، وہاں پہ جو ہے صاف صاف کہہ دینا، سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، اور دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا۔ اور اس کی جو بیٹی نا اسے کہتی ہے ماں مجھ کو نہیں زندہ رہنا، مجھ کو سزا ہونے دو، مجھ کو مرنے دو، میں کچھ نہیں کہوں گی، میں مر جاؤں گی، میں ظالم معاشرہ ہے، یہ ہے وہ، عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ فرزانہ کی ماں لیڈی کانسٹیبل سے کہتی ہے دیکھو بیٹا میری بیٹی کا خیال رکھا کرو، بڑی نیک عورت ہے، اس کی دعائیں لیا کرو، اور دیکھو کو قیدیوں نے کس طرح مارا ہے، تمہارا ڈیوٹی ہے اس کا دھیان رکھنا۔ وہ لیڈی کانسٹیبل ہنستی ہے، کہتی ہے اس قاتل عورت کی میں دعائیں لوں گی، یہ بچے کی قاتل ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو پھانسی ہونی چاہیے۔ فرزانہ کی ماں کہتی ہے تم خدا نہیں ہے نہ تم جج ہے، تم لیڈی کانسٹیبل، تمہارا کام ہے اس کا دھیان رکھنا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی بے گناہ ہے، اور اس دن تم کیا منہ دکھاؤ گی مجھے یا میری بیٹی کو جس نے عدالت تم کو بے گناہ ثابت کر دے گا۔ وہ یہ کہہ کے نا فرزانہ کی ماں چلی گئی۔ لیڈی کانسٹیبل سوچتی ہے وہ کہہ تو صحیح رہی ہے، میری ذمہ داری تو ان کا دھیان رکھنے کی ہے، نہ میں جج ہوں نہ میں خدا ہوں۔ فرزانہ کے دل میں نا اس لیڈی کانسٹیبل دل میں نا فرزانہ کے لیے پیار نہ جاگ گیا، اس کا دھیان رکھتی، جب بھی کوئی اس کو مارتا پیٹتا نا جیلی اور قید میں کوئی تو اس کو روکتی۔ اس کی پیشی ہوئی، پہلی پیشی پہ جا کے جج کے سامنے کہہ دیا جی میں قاتل ہوں، میں نے بیٹے کو قتل کیا، مجھ کو سزا دے دو۔ اب جج نے اس کو سزا سنا دی، سزا سنائی ہے تو اگلے دن پھر ماں اس کی ملنے آ گئی ہے، اس سے لڑتی ہے بیٹا تم نے کیا ظلم کیا، کیوں نہیں سچ بتایا، سچ بتاؤ جا کے، میں تمہاری درخواست دوبارہ جمع کرا رہی ہوں ہائی کورٹ میں، میرا بیٹا میری جان کا ٹوٹا، اگلی بار سچ بول دینا۔ بیٹی لڑ رہی ہے، وہی بہکی بہکی باتیں کر رہی، مجھ کو نہیں جینا، ظالم سماج ہے، معاشرہ ہے، مردوں کا معاشرہ، یہ کہہ رہی ہے۔ اب جب اس کی ماں کہہ کے گئی ہے نا تو یہ لیڈی کانسٹیبل سوچتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چکر تو ہے، آخر معاملہ کیا ہے۔ دوسرے دن جناب ایک ملاقات اور آتی ہے، پھر لیڈی کانسٹیبل پوچھتی ہے کون، وہ کہتے ہیں میرا نام علی ہے، مجھے فرزانہ سے ملنا ہے، فرزانہ سے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ تو وہی علی ہے جس سے وہ پیار کرتی تھی۔ اب یہ پھر جا کے ان کے سرانے کھڑی ہو گئی، وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ علی کہتا ہے دیکھ فرزانہ تو نے میری خاطر اپنے بچے کو قتل کر دیا، تمہیں کیا ملا؟ میں نے تم سے جو پلان بنا رکھا تھا اس پہ عمل کرتے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، آج تو میرے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوتی۔
اب میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. اور یہ کہہ کے نا 2-4 لفظ ادا کیے اور وہاں سے چلا گیا. اب لیڈی کانسٹیبل نا اس کی جو راتوں کی نیند نا غائب ہو گئی، کیونکہ وہ ایسی الجھ گئی نا کیس میں کہ اس کا عاشق بھی آ رہا ہے. کبھی اس کا ماں کہتی میرے بیٹا میری بیٹی بے گناہ ہے، اس کا شوہر کہتا تو گناہ گار ہے. عاشق آتا ہے اس کا پیدا ہو گیا بیچ میں. اس نے نا اگلے نے چائے کے 2 کپ لیے، فرزانہ کو ساتھ لیا، باہر جا کے لان میں بیٹھ کے اسے کہتی ہے چائے پیو. اور دیکھ، ایک طرف تیری ماں ہے، وہ تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، تم کو بچانا چاہتی ہے. وہ سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی مجھے نہیں پتا. ایک طرف تو ماں ہے، تو نے اپنے 4 ماہ کے بچے کو قتل کر دیا. تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم کیسی ماں ہے. کچھ تو اپنے بارے میں بتا، اور کہانی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. عدالت اپنا فیصلہ کرے گی، اس سے میرا کوئی لینا دین نہیں. میں چاہتی ہوں تمہاری بات مجھ کو معلوم پڑے، تمہارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے. تم نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، چپ چاپ رہتی ہے یہاں پہ. فرزانہ کا جو دل نہ پھٹ گیا، ایک دم رونا شروع کر دیا. وہ کہتی ہے میری شادی ہوئی تھی سلیم نامی شخص سے، اچھا وقت گزر رہا تھا. جب میں پریگننٹ ہوئی تو ان دنوں میں ہمارے یہاں جو پرانا رشتہ تھا نا، کہتا میرا شخص جو شوہر ہے پیسے والا ہے، یہ نہیں تو غریب ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، کھانے پینے سب کچھ ہے، میرا بھی دھیان رکھتا تھا. تو جو ہمارا اوپر والا پورشن تھا نا، وہ کرائے پہ دیا. وہاں پہ کوئی لڑکی آ کر رہنا شروع کر دی، اس کا نام تھا نوشین. نوشین تو پہلے دن ہی نا میرے شوہر کو بھاگ گئی. وہ بڑی نا کیوٹ سی تھی، خوبصورت تھی، بھرے ہوئے جسم کی لڑکی تھی، اور میں پتلی دبلی تھی. میرے شوہر نے کب اس کو دل دے دیا مجھے نہ پتہ لگا. میرا شوہر سے کہتا ہے دیکھ تو جو یہاں پیٹ سے ہے، تو کام شام ہوتا ہے اس کو بلا لیا کر اوپر سے، تو میں ہیلپ کرا دے گی. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا گھر جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. اصل میں تو غلطی ساری میرے شوہر کی ہے، وہ تو اس کو دل دے بیٹھا تھا. تو وہ نیچے آتی، ہیلپ کراتی، کام شام کرتی. اور ایک دن نا کچن میں کچھ کام تھا، کھانا بنانا تھا، مہمان آنے تھے. تو کچن میں کھانا بنا رہی، تو میں نے کہا میں جا کے ہیلپ کراتی ہوں، دیکھتی ہوں جا کے کیا کر رہی ہے وہاں پہ. جب کچن میں کیا پہنچی ہوں تو وہاں کی حالت ہی غیر تھی. وہ دونوں بغل گیر تھے. میرے شوہر نے اس کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا اور ہونٹے پہ کس کر رہا تھا، جسم کے حصے پہ ہاتھ پھیر رہا تھا. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے ہاتھ سے گلاس جب گرا ہے تو ان کا دھیان مجھ پر آیا. میں نے اس کو نوشین کو پکڑا، کھینچا، کمینی، ذلیل، بدچلن، بغیرت، بے شرم، جو گالیاں تھی آدمی میں سب نکالا. ہاتھ پڑے گھر سے باہر کھینچا اس کو. میرے ادھر ایک دم ہاتھ میرے نا چہرے پہ آیا اور میرے منہ پہ تماچا لگایا زور سے. میرے شوہر نے مجھ کو تھپڑ دے مارا. خبردار میری جان کچھ کہا تو. کہتا ہے یہ تمہاری جان ہے تو میں کیا ہوں. کہتا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں، تمہیں ابھی طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ تم پریگننٹ ہے. بچہ ہونے دو، میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں کیسے. اور 5-6 اور تھپڑ مارے اور دھکا دے کے چلا گیا. پھر تو نشین جو سی ہے نا، دھڑلے سے میرے گھر میں رہنا شروع کر دیا. مجھ کو بیڈ روم سے باہر نکال دیا، وہ گھر میں رہتے. اور جو میاں بیوی شادی کے بعد کرتے ہیں وہ سارے کام شادی سے پہلے کرتے وہ. اور میں کوٹتی رہتی اپنے ماں کو بتایا. ماں نے کہا بیٹا صبر کر، اب تیرا شوہر بغیرتی پہ آ گیا تو کیا کر سکتے ہیں. بیٹا ہو گیا، بیٹے کو کھلاتی پالتی، اس کے دھیان لگ گئی، بھول گئی وہ لوگ کیا کرتے ہیں. ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں اسے شادی کرنے جا رہا ہوں. کہتا میں سامنے کھڑی ہو گئی، اس کے میں نے ترلے لیے، واسطے دیے، سامنے میں بچے کو کیا، دیکھ کچھ نہیں تو اپنے بیٹے کا خیال کر. کہتا ہے اس کا میں بندوبست کر رکھا ہے اور تجھے میں جیل بھیجوں گا. میں حیران پریشان، مجھے جیل بھیجے گا. اتنا کہنا تھا اس نے میرے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا ہے اور پنکھے میں اوپر جو ہے نا پنکھا چل رہا تھا، پنکھے کی طرف گھما دیا. وہ پنکھے میں لگا، کٹا اور نیچے گرا اور جناب مر گیا. میں ہکا بکا حیران پریشان کہ کوئی بھی مرد جو ہے، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے. میں رو رہی ہوں، چلا رہی ہوں، اپنے بیٹے کو پکڑنے کے لیے بھاگی ہوں. میرے ہاتھ پہ زور سے ہاکی ماری، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اور میرے کو 5-6 تھپڑ مارے ہیں اور شور مچا دیا، چلانا شروع کر دیا ہے. محلے کے لوگ سر اکٹھے کرے، دیکھو میری بیوی نے اپنے یار سے ملاقات کے چکر میں میرے بیٹے کو مار دیا. اب وہاں میں حیران ہوں اور میں سمجھ نہیں آ رہی. میرا جناب بالکل آنسو بھی سوکھ گئے میرے. اور تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی، پولیس میں گلی تھانے لے کے آ گئی. اب یہ ساری میری کہانی ہے. تو وہ پولیس جو تھی نا لیڈی کانسٹیبل کہتی ہے کہ تم نے پھر عدالت میں جھوٹ کیوں بولا.
وہ کہتی ہے مردوں کا معاشرہ، پہلے میرا باپ تھا میری ماں پہ ظلم کرتا تھا، اب میرا شوہر ہے وہ ظلم کرتا ہے، میری ماں مجھ کو بچا لے گی پھر کسی اور کے آگے شادی کر دے گی۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے ہی ظالم ہے۔ مرد بھوکا بھیڑیا ہے، اس کو آج کہیں اور ہڈی ملے گی تو اس کے پیچھے بھاگ جائے گا، وہ بھوکا کتا ہے۔ اب وہ لیڈی کانسٹیبل بڑا ترس آیا اس کے اوپر کہ وہ تو کہانی کچھ اور نکل آئی ہے۔ وہ لیڈی کانسٹیبل پوچھتی ہے پھر یہ علی کہاں سے آیا جس تم پیار کرتی تھی؟ کہتا ہے میں نے پہلے دن اس کو دیکھا تھا جس دن وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے اس کا نام سنا ہی نہیں تھا، اس کا پہلے نام میرے شوہر نے لیا تھا جب مجھ سے ملنے آیا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اس کا سارا پلاننگ کا حصہ تھا، اس کے ذہن میں پوری پلاننگ چل رہی تھی کہ بچے کو کیسے مارنا ہے، مجھے جیل میں کیسے پہنچانا ہے، اور میرے ساتھ جو انسان نا علی کو کیسے جوڑنا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل ساری ویڈیو بنا چکی تھی۔ جب جج کے سامنے اگلے دن پہنچی ہے تو جج نے کہا ہے اس کا نا جسمانی ریمانڈ چاہیے لڑکی کا، فرزانہ کا جسمانی ریمانڈ ہوا ہے۔ جو فائل جج کے سامنے پہنچی، جج نے کہا کہ یہ تمہارا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا؟ اب وہ لڑکی نا خاموش۔ جج کہتا ہے صاف صاف بتانا۔ لڑکی نے جناب رونا شروع کر دیا اور پوری جو اپنی کہانی ساری سنا دی۔ جج نے کہانی سنی ہے، اس کو باجت بری کیا ہے، اور اس عورت کو، اس علی کو اور اس کا شوہر کو، تینوں کو اریسٹ کیا ہے، سزائے موت ہو گئی۔ مرد جب نا بھوکا ہوتا ہے نا جسم کی آگ میں، کہتے ہیں نا مرد حوث میں عورت کے پیر چاٹ بھی لیتا ہے، مرد کٹتا بھی نہیں کاٹ بھی لیتا ہے۔ یہ ایسے مردوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ ایک لیڈی کانسٹیبل نے اپنی تحریر شائع کی تھی، سچی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس فتنوں کے دور میں فتنوں سے محفوظ رکھے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔